السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سب کانٹیننٹ آف ہسٹری۔ دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئے اور ایک خاص پرکشش ٹاپک کے ساتھ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو تر اینڈ ہمارے ساتھ جڑی رہیے، کیونکہ بہت ہی اچھا ٹاپک لایا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک بیت المقدس اور فلسطین کے متعلق ہے کہ اصل جنگ کیا اور بیت المقدس کیا ہے۔ ایسے کئی سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے اس کے علاوہ مسلمان اور یہود اور عیسائی کے لیے قبلہ اول کی اہمیت یعنی بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے، اور ان کے جھگڑوں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، اور حقیقت میں حق پر کون، اور مستقبل میں اس کی کیا پراسرار راز چھپے ہیں۔ اصل جنگ کیا ہے؟ ہم اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، تاریخ کے تھوڑی پیچھے تک۔ دوستو، ہمارے یہاں ایک ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے جو گزرے ہیں، جس پر اجماع ہے یہود کے، عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے، اور جن کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کے آگے اسحاق علیہ السلام کے بھی بیٹے تھے جس کا نام تھا حضرت یعقوب۔ یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اس کا جو مطلب نکلتا ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی اہل یعقوب کو مصر بلایا، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پکڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جب فرعون مصر کی آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من صلاح، چشم کی بہتات اور مچھلیوں کا شکار، اور اس کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مرد نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر جو مردہ تھا، جو خون ہوا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی شہادت یعنی کس نے مارا ہے، اس گائے نے دی تھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر، اور اس گائے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسے گائیں آج بھی یہودی کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے کچھ باقیہ تورات منصولا کے کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کو حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، انہوں نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، جو وہ نبی تھے جس کی کنٹرول اللہ کی طرف سے پوری دنیا پر رائج کرنے کے لیے ان کو دیا گیا تھا۔ یہ ایسا بادشاہ بھی کہلایا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ جس کی مطلب کہ حکومت پوری دنیا، زمین کے جانور، خشکی کے جانور اور انسانوں پر بھی رہی ہے، اور اس کی دوران وفات میں مطلب یہ مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے وجہ سے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں
بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ایکت سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ آپ بات غور کر لیں، یہ کبھی ہار دیا جاتا ہے پھر دوبارہ لایا جاتا ہے، کبھی دوبارہ تیسرا، یہ نئی جنگ نہیں، یہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور پھر ایک نئی دورے سے ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودی نے دجال، نجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئی، ایک یہود اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اس کے بعد یہود اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ابھی دیکھیں پھر سے حملہ ہو رہا ہے اس یروشلم پر، اور مطلب پھر سے یہ ہارتا جا رہا ہے یروشلم عیسائیوں کے چنگل سے۔ اچھا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اس دوران، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور جو گریا ہے اس کا وزارہ کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی ان جانے کا غائب ہو گیا ہے، تو ابھی پتہ نہیں کہاں ہے تابوت سکینہ، کہاں رکھی گئی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول کے آئس لینڈ میں آخری مرتبہ دیکھا گیا ہے، اور یہ دوبارہ جب نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا تو یہاں اسرائیل میں لایا جائے گا۔ اور ابھی تابوت سکینہ تو فی الحال جیسا کہ میں نے کہا کہیں سے ہمیں مطلب یہ کہ کنفرم انفارمیشن نہیں مل رہی اس کے متعلق کہ کہاں ہیں۔ تو جو ٹائٹس بادشاہ کے بارے میں نے کہا تھا، ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہی پر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بن اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ پھر قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے، جیسا کہ ٹائٹس بادشاہ کے اور اس کے بعد میں جب ہوا یہودی اور اسرائیل کا عیسائیوں کا تنازع، اور اسی سے یہودی اپنے مسیح اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی، ہمارے پیارے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی، اب بات غور کریں، وہ اسحاق اور یعقوب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے کہاں سے آ گئی؟ مطلب کہ سارے جو نسل جو نبی آ رہے ہیں وہ تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آ گئے؟ سوری، میں یہاں سے مسٹیک کر گیا۔ تو جو پہلے بتایا اسحاق اور اسماعیل کے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، وہاں سے جو نبوت چلی آ رہی، تو اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ یہ جو ہے مطلب نعوذ باللہ ناجائز ہوا ہے، تو نبی چونکہ اسحاق علیہ السلام کی پشت سے آ رہے تھے، اسحاق علیہ السلام کی پشت سے آ رہے تو اسماعیل کی یہاں سے کیسے آ گئے؟ تو مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا، اور اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت المقدس کی جانب موڑ دیا گیا۔ یہاں اللہ پاک نے وہی بھیجے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹائم پورا ہوئے، قبلے کو چینج کر دیا جائے۔ تو کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا جس سے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیلی یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور بیت المقدس کی ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گن پھینکنا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجودہ معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا۔ تو یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اس احاطہ میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت انہوں نے بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی، اور خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ چوتھی مرتبہ، اور تو اس کے بعد آزاد کرنے والا شخص آخری میرے خیال سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف 50,000 سے زائد جنگیں کی کر کے مطلب بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہی خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اعتماد کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطنت کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا گیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودی مارا، اور قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس دوران میں انہوں نے یہ اندازہ ہو چکا تھا مطلب ان کو کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدول پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا، یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے۔ لیکن یہاں اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریباً منعقد کیا، اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں ہی سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازالی و جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی، جیسا کہ قرآن کے ہر برف سچ ثابت ہوتی رہی ہے، ہوگی اور ہو رہی ہیں۔ تو جیسا اب یہاں یہود اور نصارہ کے بارے میں جو قرآن نے کہا کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پٹتے ہیں اپنے آپ کو، جس طرح کی شیعہ ماتم کرتے ہیں آج کل پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی تھوڑے بہت، اکثریت نہیں ہے، اور دیوار گریہ کے پاس زاری کرتے ہیں۔ اس طرح وہ روتے دھوتے ہیں، تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاریاں وہ کر چکے ہیں۔ اب کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے، تو تابوت سکینہ بھی وہاں دوبارہ اصل کر چکے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ڈاکٹر سرار صاحب ان کے متعلق بہت بیانات کر چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کا، تو کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہے، اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کا قربانی دینا ہوگی ان کے لیے۔ تو وہاں گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی، اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا، انہوں نے پھر اس کے تجربے کی بدولت ویسی نشانی والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے، جو نسل کشی کرتے ہیں۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں ملی گئی، جن کی جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا،
کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر ایسی بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جس کو ہیڈ ہائفر فنڈ مسٹری آف ریڈ ہائفر اس طرح کوئی نام سے پکارتے ہیں۔ اور اس کے متعلق آپ یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض قرب قیامت اور دجال کی ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر، بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتی ہوئی کئی جگہ موجود رہنا، اور جس طرح ٹائم ٹریول ٹیکنالوجی، اور اپنی مرضی کے موسم بنانا، اور جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی ان کے لیے ممکن ہے۔ ہمارے اسلامی بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کے انہوں نے اتنی اچھی سی تیاری کر لی ہے کہ غرقد کے درخت جو بتاتے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو یہ مطلب اس درخت کے پیچھے چھپیں گے جو انہیں پناہ دیں گے۔ بابلت جس جگہ حدیث کے مطابق دجال کا حضر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کا ذکر ہے، تو اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکے ہیں، اور یہ سب تو قربت قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور ایکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے، اور یہ جو کہ آخری نشانی ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر یہاں سے قائم۔ تو پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کے ہیں۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور فرقوں کی خرافت میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور فلسطینیوں کے لیے سوا دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودی کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں، یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری؟ اس کے لیے اب ہمارے دین صرف نماز، مسجد میں روزہ، زکوٰۃ یہاں تک محدود رہے۔ سسٹم ایک دین کا حصہ، یہ تو ایک مسلمان آج کل سوچنے کو تیار نہیں، کیونکہ 60% شرع مسلمانوں کی دین یہی سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، بس سسٹم کے ساتھ یا ملا کا سیاست میں کوئی کام نہیں۔ آپ سوچ کر کے اپنی بہترین رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔